پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ ولی زندہ ہو اس کے وسیلے سے دعا مانگ لیں، اور جب وفات پا جائے تو اس کے وسیلے سے دعا نہ مانگیں۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ اب بتائیں، جو نبی ہے اس کی نبوت پر تو ہمارا عقیدہ ہے، اللہ نبوت دیتے ہیں تو پھر واپس لیتے نہیں ہیں، لیکن نبی کے علاوہ جو اولیاء ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں ہے کہ جو ولی بن گیا تو ولایت پر ہی مرے گا، ہے عقیدہ؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ولی ہو اور بعد میں کافر ہو جائے، ہو سکتا ہے نیک ہو بعد میں برا ہو جائے، ہمارا عقیدہ ہے نا۔ اب توجہ رکھنا، اگر کوئی شخص زندہ ہے اس دنیا میں، اس کے توسل سے آپ دعا مانگتے ہیں کیونکہ یہ نیک ہے، یہ اگرچہ نیک ہے لیکن اس کے برے ہونے کا ابھی موقع موجود ہے، یہ اگرچہ مسلمان ہے لیکن اس میں کافر ہونے کا گمان موجود ہے، اور جو کفر اور نیک عمل پہ مر گیا ہے اس میں نہ کفر کا خدشہ ہے نہ فسق کا خدشہ ہے، تو زندہ ولی کے وسیلے سے اگر دعا مانگنا جائز ہے تو جو وفات پا جائے ولی اس کے وسیلے سے دعا مانگنا بطریق اولا جائز ہے۔ دلیل سمجھ آ گئی نا؟ جو زندہ ہے اس میں کافر ہونے کا شبہ ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے کل کافر ہو جائے، آج نیک ہے ہو سکتا ہے کل فاسق ہو جائے، اور جو تقوی اور ایمان پر مر گیا ہے اس میں بھی شک ہے، اس میں تو پک ہے۔ تو جہاں شک تھا شاید کفر ہو جائے اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اور جہاں پک ہے کہ یہاں ایمان کفر ہو ہی نہیں سکتا اس کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے توسل بالاولیاء کے بھی ہم قائل ہیں، بالصالحین کے بھی قائل ہیں، اور بالانبیاء کے بھی قائل ہیں، اور کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس پر وسیلے کا انکار ہو۔ میں نے کہا ہم توسل پہ دلائل نہیں دے رہے، میں صرف المحنت کو حل کروں، المحنت میں کیا ہے، باقی ان مسائل پر جتنے آپ کو جوابات چاہیے آپ چاہیں تو ہمارے مرکز میں تخصص کر لیں، اگر آپ مشغول ہیں تو ہماری فائلیں منگوا لیں، ایک ایک مسئلے پر فائل موجود ہے، ایک ایک مسئلے پر آپ فائلیں منگوائیں، خود مطالعہ فرمائیں۔